الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وطبيبنا وقائدنا وقدوتنا وآلانا وعولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں سب تحریک خدام اہل سنت پاکستان کی اس عظیم الشان خوبصورت روحانی وجدانی سنی کانفرنس میں بلکسر میں آج پہلی دفعہ میری حاضری ہے۔ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں اس مبارک محفل کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دامن وقت میں گنجائش بہت ہی کم ہے۔ مجھے جو پہلے بتائی گئی تھی بات وہ یوں تھی کہ میرے بعد استاذ العلماء حضرت توسوی صاحب دامت فیوزہم ان کا بیان ہونا ہے، لیکن اب کہا گیا ہے کہ نماز عصر کے بعد حضرت جی کا بیان ہوگا۔ بہرحال پھر بھی وقت جو بچتا ہے وہ مختصر سا ہے۔ حکم کافی سارے کر دیے گئے، احباب نے، نوجوانوں نے، حضرت مخلص صاحب نے بھی، اور میرے بڑے ہی محترم دوستوں میں سے ہیں مولانا قاری محمد عثمان صاحب میاں والی سے، حضرت مولانا محمد علی صاحب تلاگنگ سے۔ وہ مجھے سننے کے لیے اپنے کام چھوڑ کے یہاں بیٹھ گئے، لیکن میں آپ حضرات کی خاموشی سے کچھ مجھے الجھن سی بن رہی تھی کہ آپ کی خاموشی میں شاید میں اپنے انداز میں بات نہ کر سکوں۔ بہرحال میں آپ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنا انداز بدل کے میرے والا لے آئیں۔ میں اکیلا ہوں، میں اپنا بدل کے آپ والا لے آتا ہوں اور سادہ سے لفظوں میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے۔ سنی کانفرنس میں آنے والوں، میرے اس جملے پہ آپ کی داد مجھے تقویت نہیں دے گی، آپ کے مسلک کو تقویت دے گی۔ یہاں کے بلکسر کے در و دیوار سے آپ کی داد ٹکرا کے آپ کے مسلک کی حقانیت پہ دلیل ہوگی۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔
مطیع اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ یوں نہیں مسکرا کے میرے ساتھ چلتے رہو، بات بن جائے گی۔ اگر میں ویسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سٹیج عوام سے دور رکھا جائے یا بلندی پر ہو تو میں خود سٹیج سے نیچے اتر کے عوام میں آ جایا کرتا ہوں، لیکن یہاں میں نے یہ بھی نہ چاہا کہ پھر بھی آپ کو ڈسٹرب زیادہ کروں گا کہ میں آ گیا ہوں نیچے، اب تو آپ ضرور بولیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہلکا سا ذوق آپ کا بن جائے۔ یہ جو آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے اس میں میں کچھ 2-4 جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ مطیع اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے، اور میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے، میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے، اور بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے، تو رگے جاں سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو۔ تھوڑا سا دھیما کلام ہے، ضروری نہیں کہ میں ہر جملے پہ زور لگاؤں تب بولوں۔ جو میرے سننے والے ہیں کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں گرد و نواح سے، میں ویسے یہ بھی بتا دوں میرا آبائی علاقہ بھی چکوال ہے، اب تو کہہ دیا ہوتا سبحان اللہ۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کے ہر راز کی ساتھ کا گواہ تو، آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو، لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو، ایثار خلیلی میں گو تیرا حکم آیا تھا، اقرار ذبیحی کی وضاحت کا اطاعت کا گواہ تو، ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو، بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو، موسیٰ سے ملاقات میں تیرے طور پہ جلوے ہارون کی مابعد نیابت کا گواہ تو، سمجھنے سے تھے قاصر وہ کلیم بھی جس کو اس خضر کی باظرف فراست کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو۔ کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی، کہتی ہے مجھے بول آیات قرآنی صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث و سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت، اور سنبھالنا جملہ ضائع نہ کرنا، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو، مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو۔ مریم کی صفائی دلوائی تو ایک طفل عائشہ کے دامن کی طہارت کا گواہ تو، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا مولا، تاثیر بلالی میں تیرا عشق رکھا تھا، خباب کے شعلوں پہ صداقت کا گواہ تو، جس تدبر سے معاویہ کرتے تھے تیری وحی کا حامی، جس ان سے کرتے تھے کتابت کا گواہ تو،
کتابت کا توجہ کتابت کا گواہ تو، ابھی داد طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو۔ کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھو، تھوڑی دیر کے لیے لب کھولو، بولو نا ذرا، تھک گئے ہو ایک دفعہ سبحان لگے گا، ختم ہو گئی ہے، ساتھ والے سے ادھاری مانگ لو۔ ابھی داد طلب ہے جو کربلا میں حسین اور اصغر کی شہادت کا گواہ تو، پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، پیٹیں گے یزیدی محشر کی صبح تک، زینب کی دعاؤں کی کرامت کا گواہ تو میں عدیم خطاکار سیاکار ہوں مولا، میری دیدہ دانستہ جسارت کا گواہ تو، مولا تو خدائے ظلمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، قدیم و لازوال تو، ازل سے بے مثال تو، جلال تو، جمال کا کمال تو، تیرا نشان زندگی، تیرا مقام زندگی، تیرا گزر حرم، تیرے سوا عدم، یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی کردگار تو، مولا اگرچہ تجھ سے دور ہوں پھر بھی تیرے حضور ہوں، پھٹک گیا ہوں اس لیے کہ محض بے شعور ہوں، خدایا نور بخش دے مجھے شعور بخش دے، خدایا نور بخش دے مجھے شعور بخش دے، تجھی سے گل کی تازگی، تجھی سے گل کی تازگی، توحید والو محبت سے ساتھ چلنا، مولا تجھی سے گل کی تازگی، تجھی سے دل کی زندگی، تجھی سے چاندنی، تجھی سے نور روشنی، تجھی سے نکھتے چمن، تجھی سے ہے گل کا باغ پن، مولا رحیم ہے تو رحم کر، میری خطا سے درگزر، گدائے بے مثال ہوں، سوال ہی سوال ہوں، تو رب کائنات ہے، تو خالق حیات ہے، تیری ہی ذات کو فقط دوام ہے ثبات ہے، تیری ہی ذات کو فقط دوام ہے ثبات ہے، تیرا کرم کہاں نہیں، تیرا کرم کہاں نہیں، عیا نہیں، نہا نہیں، اور جسے اچھا لگے صرف وہ بولے، تیرا کرم کہاں نہیں، عیا نہیں، نہا نہیں، بھرے نہ خالی جھولیاں یہ بات تیرے ہاں نہیں، بھرے نہ خالی جھولیاں یہ بات تیرے ہاں نہیں، تیری عطا کی حد نہیں، کوئی سوال مسترد نہیں، تیری عطا عظیم تر، تیری سخا عظیم تر، میری خطا بڑی صحیح ہے در تیرا عظیم تر، میری خطا بڑی صحیح ہے در تیرا عظیم تر، تو ہی تو تھا، تو ہی تو ہے، تجھی سے سر، تجھی سے لے، تجھی سے معرفت کی میں، تجھی سے ہے وجود شے، تو ہی کار رفیق و کار ساز، تو شفیق بے نیاز، تو فراز کا فراز، تو فقیر کو نواز، تو جفا ملی جدھر گیا، ایک ادبی سے جملے دو چار آ گئے ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ اچھا، جفا ملی جدھر گیا، مولا جفا ملی جدھر گیا، میں دوستوں سے ڈر گیا، ٹوٹ کے بکھر گیا، بچا لے مجھ کو اے خدا، بچا لے، ہوں دیکھتا ادھر ادھر، گئی ہیں منزلیں کدھر، عروج پر ہے بے بسی، کمال پر ہے بے کسی، عطا ہو مجھ کو آگہی، دکھا دے مجھ کو روشنی، مولا کریم اللہ، ارحم رحیم اللہ، عالم علیم اللہ، قادر قدیر اللہ، احسن حسین اللہ، اجمل جمیل اللہ، اکبر کبیر اللہ، نور منیر اللہ، شاہد شہید اللہ، واحد معبود اللہ، ہر جا موجود اللہ، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے،
میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں گر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ اب ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ بار بار مجھے آپ کو جھنجھوڑنا نہ پڑے کہ ضرور ضرور میرے ساتھ چلتے رہو، خود چلتے رہیے گا۔ وقت بہت کم ہے، ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع الاول، ربیع بہار، اول نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے۔ سنی بولے، صرف سنی، نام ہی بتا رہا ہے کہ بہار آئی ہے۔ اور لوگوں، جب بہار آتی ہے پھول کھلتے ہیں، جب بہار آتی ہے غنچے چٹکتے ہیں، جب بہار آتی ہے کلیاں مسکراتی ہیں، جب بہار آتی ہے بلبل گنگناتی ہے، جب بہار آتی ہے انادل چہچہاتے ہیں۔ اور بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ نہیں نہیں نہیں، یوں یوں بہار۔ بہت سارے مجھے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں، جوان ہیں، اپنی جوانیوں کو چھپا کے مسجد کے حال کے اندر بیٹھے ہوئے۔ انہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بہار تب آتی ہے جب پہلے خزاں ہو۔ فطرت کا قاعدہ ہے، جب اندھیری شب عین شباب پہ چلی جائے، اللہ صبح صادق کو بھیجتے ہیں۔ جب خزاں پتجھڑ لگا دے، جب خزاں گلستان کو ویران کر دے، اللہ تب بہار کو بھیجتے ہیں۔ آقا کی آمد سے پہلے خزاں تھی، آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے تھے، آقا کی آمد سے پہلے جسم تھا، احساس نہیں تھا۔ آقا کی آمد سے پہلے، توجہ میری جانب رہے، بڑا مختصر وقت ہے، جسم تھا، احساس نہیں تھا، زمین تھی، ہریالی نہیں تھی، دماغ تھا، سوچ نہیں تھی، سر تھا، تاج وقار نہیں تھا، دل تھا، دھڑکن نہیں تھی، سینہ تھا، امانت نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی، زندگی تھی، بندگی نہیں تھی، گلاب تھے، مہک نہیں تھی، سورج تھا، روشنی نہیں تھی، چاند تھا، چاندنی نہیں تھی۔ توجہ، رہزن تھے، رہبر نہ تھے، عدالتیں تھیں، عدل نہ تھا، منصف تھے، انصاف نہ تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہ تھا، عمر تھا، فاروق نہ تھا۔ توجہ ہے سب کی؟ سر ہلاؤ گے تو میں ادھر کچھ سر ہلا کے تو چلا جاؤں گا۔ اب جس نے سر ہلایا میں یہ سمجھوں گا کہ مجھ سے تھکے بیٹھے ہو۔ توجہ ہے؟ کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا، عمر تھا، فاروق نہیں تھا، عثمان تھا، ذی النورین نہیں تھا، علی تھا، حیدر قرار نہیں تھا، حمزہ تھا، سید الشہداء نہیں تھا، بلال تھا، مؤذن رسول نہیں تھا۔ اللہ نے اس عالم میں پھر اپنے محبوب کو بھیجا تو وہ صدائیں رس کھولنے لگیں، خوبصورت آوازیں کانوں میں رس کھولنے لگیں، مبارکباد کی صدائیں آنے لگیں۔ حضور آ گئے، پر نور آ گئے۔ سارے مسکرا کے کہو سبحان۔ حضور آ گئے، پر نور آ گئے، شافع یوم النشور آ گئے، سید آدم آ گئے، ہادی اعظم آ گئے، شفیع امم آ گئے، شاہ امم آ گئے، فخر امم آ گئے، جمیل شیم آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، چراغ حرم آ گئے، عادل بے عدیل آ گئے، دعائے خلیل آ گئے، لطف رب جلیل آ گئے، صادق و امی آ گئے، خیر الورا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، شمس الضحیٰ آ گئے، احمد مجتبیٰ۔ پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی۔ لطف آیا؟ مجھے آئے گا تو اگلی بات چلی گی۔
پردے اٹھے نگاہ سے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم نے ربیع الاول کا منظر کھینچا. کہتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. ہوا کیا؟ پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا. مشکل تو نہیں ہے. پرنور کعبہ اور بھی پرنور ہو گیا. بتھا تمام جلوہ گہے دور ہو گیا. پائی جھلک جو ساقیے کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج ہائے ہائے کاش کو یہ جملہ تولے. کہتے ہیں بزم جہاں میں آج ولادت، بزم جہاں میں آج میلاد کی بات. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ کیوں بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. ولادت کی بات میں کر رہا ہوں. ولادت مانتے ہیں نا جی؟ ہم ہی تو مانتے ہیں، ہم ہی تو ولادت مانتے. اور اگلی بات سنو، ہم ولادت سے بعثت، بعثت سے ہجرت، ہجرت سے رحلت سب مانتے ہیں. بولو نا تھوڑی دیر کے. اچھا بات سنو، تائید کرو تو کھل کر، اور جہاں آپ کو لگا نا کہ یہاں مجھے تنقید کرنا ہے، تردید کرنا ہے، تو وہ بھی کھل کر. اس لیے کہ ہمارے مذہب میں تقیہ حرام ہے. توجہ ہے سب کی؟ ہم ولادت سے بعثت، بہت سارے ایسے ہیں جو ولادت سے ساتھ چلے، جشن سے ساتھ چلے، جشن منایا ساتھ چلے، بعثت پہ آ کے چھوڑ دیا. اٹھاؤ احادیث، اٹھاؤ کتابیں. ابو لہب ساتھ چلا، ابو لہب ولادت سے ساتھ چلا، بعثت تک آیا. جب آقا نے فران کی چوٹی پہ اعلان توحید کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلا پتھر اسی میلادی نے اٹھایا. بولو نا بولو نا. پہلا پتھر اسی نے اٹھایا. ولادت سے ساتھ چلا، بعثت تک آیا. ہم ایسوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم ان کے تابع دار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں جو ولادت سے بعثت، بعثت سے ہجرت، ہجرت سے رحلت تک حفاظت کے ساتھ میرے آقا کے ساتھ چلے. جو ولادت کو مانتا ہے ضروری نہیں وہ سیرت بھی مانتا ہو، ضروری نہیں. لیکن جو سیرت مانتا ہے وہ ولادت ضرور مانتا ہے. جو سیرت مانتا ہے وہ ولادت ضرور مانتا ہے. اور سیرت جب کہا تو اس میں تمام چیزیں آ گئی.
اس میں آپ کی ولادت وہ آ گئی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، وہ تمام سیرت، آپ کے اطوار سیرت، آپ کا کردار سیرت، آپ کی گفتار سیرت، آپ کی رفتار سیرت، آپ کے عادات، آپ کے اخلاقیات، آپ کی معاملات، معاشرت، معیشت، تجارت، صلح، جنگ، وہ تمام کی تمام آپ کی سیرت میں آ گئی۔ یہ مسجد ہے۔ میں نے دو چار باتیں کرنی ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، مجھے بات کہنے میں آسانی ہوگی۔ مسجد ہے، اب ایک بندہ اس کے باہر کھڑا ہو جائے، زور زور سے چلائے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، تمہیں ماننا پڑے گا، یہ مسجد ہے، میں منوا کے چھوڑوں گا، یہ مسجد۔ اور آپ کہیں گے اوئے مولوی جی کیا ہوا، آپ کے دماغ پہ کوئی حلوے کی تہ تو نہیں چڑھ گئی؟ کس نے کہا یہ مسجد نہیں ہے؟ اس کے خد و خال بتا رہے ہیں یہ مسجد ہے، مینار بتا رہے ہیں یہ مسجد ہے، گنبد بتا رہا ہے یہ مسجد ہے، محراب بتا رہا ہے، منبر بتا رہا ہے مسجد ہے، قبلہ رخ صفیں بچھی ہوئی ہیں وہ بتا رہی ہیں مسجد ہے، اس کی تمام ایک ایک خد و خال ایک ایک چیز بتا رہی ہے یہ مسجد ہے، اس کے اندر کوئی فرنیچر نہیں پڑا ہوا، بیڈ نہیں پڑا ہوا، ڈائننگ ٹیبل نہیں پڑا ہوا، ایک ایک چیز واضح کر رہی ہے عیاں ہے یہ مسجد ہے۔ ہاں انرجی لگانی ہے تو اس پہ لگا، اس کی عظمت یہ ہے۔ انرجی لگانی ہے تو اس پہ لگا، جو اسے بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اللہ۔ انرجی لگانی ہے تو اس بات پہ لگا، اس میں اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں۔ انرجی لگانی ہے تو اس بات پہ لگا، اس میں باوضو آتے ہیں۔ انرجی لگانی ہے تو اس بات پہ لگا کہ اس میں آ کر ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اس بات پہ لگا، میں منوا کے چھوڑوں گا، ولادت ہوئی ہے، میلاد ہوا ہے۔ پگلے کس نے کہا کہ میلاد نہیں ہوا؟ کوئی کافر بھی انکار نہیں کرتا۔ تو نے اپنی انرجی لگانی ہے، اس بات پہ لگا آقا کا اخلاق ایسے تھا، آقا اس لیے آئے، آقا کی سیرت یہ تھی، اٹھنا تھے یہ تھا، بیٹھنا، کھانا، پینا، خلوت جلوت، دن رات، غمی خوشی، یہ ایسی تھی۔ ولادت کا کس نے انکار کیا؟ سارے لاؤ گے تو بات آگے کیسے چلے؟ ولادت کو مانتے ہو نا؟ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ وقت کم رہ گیا اور مجھے جتنے بھی حکم دیے گئے اس میں سے ایک بھی ابھی میں نے نہیں شروع کیا۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کے آیا، جس کا رتبہ کسی نے پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر سخا بن کر، خدا کا کرم اترا لامکا سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے اس نے مطلق کی ادا بن پر، تیرے جلووں پہ قرباں دیدہ و دل کر دیے روشن، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ اللہ نے محبوب کو بھیجا۔ بس آخری کوشش کروں گا، آخری بات ہو۔ وہ ایک پٹھان گر گیا نہر میں، بیٹھا ہوا تو نہیں؟ اچھا بیٹھے میں، چلو جب تک وہ یہاں پہنچے گے میں نکل جاؤں گا۔ وہ نہر میں گر گیا، اس بیچارے کو تیراکی نہیں آتی تھی، تیرنا نہیں جانتا تھا، بڑے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لگا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی آ گئی، اس نے مچھلی کو پکڑا اور اسے کنارے کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، ماڑا تم تو جان بچاؤ نا۔ بس میں اب خاموشی بڑھ جائے گی، آپ کی وقت بھی کم رہ گیا، جان بچاتا ہوں۔ ولادت، میلاد، اللہ نے جو محبوب کو بھیجا، میرے اگر لفظ آیا کرنے ہیں تو پھر یہ بھی رہنے دیتا ہوں، بولنے کی عادت کم ہے، بولنے کی عادت کم ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ محبوب کو جو بھیجا، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو چوک میں بھیجا،
میلاد چوک میں ہوا، ولادت بازار میں ہوئی، گلی میں ہوئی؟ ارے تو اب کتنا بے حیا ہے، کتنی گستاخی کرتا ہے۔ شاید یا تو تجھے میلاد کا معنی نہیں آتا کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ تیری اولاد کو کوئی کہے چوک میں پیدا ہوئی، چوراہے میں پیدا ہوئی، بازار میں پیدا ہوئی۔ آقا کے لیے یہ لفظ لگاتا ہے۔ اللہ نے تو میرے آقا کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیارے بیٹے کی ولادت کے لیے داعیہ کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ اللہ نے محبوب کو جہاں بھیجنا تھا نا اس جگہ کو چنا۔ سارے بولو، سنی بولیں، اصلی سنی۔ حضرت قائی صاحب رحمہ اللہ نے یہ جو پرچم بنایا اس پہ لکھوایا اصلی کلمہ۔ یہ جملہ ظاہر کر رہا ہے کہیں نقلی بھی ہے، تبھی ضرورت پیش آئی نا۔ یہ جملہ ہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ حضرت نے کیوں لکھوایا، اس لیے لکھوایا کہ کہیں نقلی بھی۔ بولنا، چادر نیچے کرو، چادر نیچے کرو۔ ہونڈا گاڑی آپ سے بعد میں لوں گا، پہلے نا وہ میرے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہیں نقلی بھی، تو اس لیے میں نے کہا جو اصلی ہے نا وہ بولیں، جو اصلی سنی ہے۔ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ اہل مسجد ہیں۔ وقت خود ضائع کر رہے ہو، میرا قصور نہیں ہے اس میں۔ آپ اہل مسجد ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بازار میں ہوں گے، بہت سارے ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے، وہ اہل مسجد ہے۔ بولنا جلدی جلدی بولو، وہ اہل مسجد نہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو بیوی کے آگے بیٹھے ہوں گے۔ وہ اہل مسجد، بولتے رہو اہل مسجد۔ وہ خود کو اہل مسجد کہلوانا شروع کر دے، لوگ بھی انہیں اہل مسجد کہنا شروع ہو جائیں، وہ اہل مسجد مشہور بھی ہو جائیں، وہ تب بھی اہل مسجد نہیں۔ اور آپ کو کوئی اہل مسجد نہ کہے، آپ تب بھی اہل مسجد ہیں۔ مولوی جی اہل سنت کہلوانے سے نہیں، اہل سنت بننے سے بات بنتی۔ کو میری گل سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں بات کہنے چلا ہوں، جو اصلی سنی ہے نا وہ بولے۔ جب تھک جاؤ مجھے بتانا، میں بیٹھ کے بیان کر لوں گا۔ اچھا سنو، اللہ نے محبوب کو جو بھیجا تو جگہ کو چنا، یوں ہی نہیں بھیجا، بازار میں نہیں بھیجا، چوک کا انتخاب نہیں کیا، چوراہے کا انتخاب۔ اللہ نے ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا۔ جن میں بھیجا انہیں بھی چنا، جن میں بھیجا انہیں بھی چنا، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم کے 2 بیٹوں سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، پھر عبد المطلب کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا، اور جب بھیج دیا تب اعلان کروایا کائنات والو میں نے محبوب کو بھیج دیا ہے، عاشق ہو تو چلو میرے محبوب کے دروازے پر، عاشق ہو تو اونچا سنتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق جایا کرتا ہے، بلایا نہیں کرتا۔ سارے بولو نا، او عاشقوں بولو، عاشق بلایا۔ اس لیے تو آج سچے عاشق کہتے ہیں نا، میں ایک بس حکم مجھے آ گیا وہ پورا کر رہا ہوں، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔
کبھی کیف مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ میں بس یہ جو حکم انہوں نے کیا تھا مجھے، وہ بھی میں نے بس 2 مصرے پڑھ دیے، اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ نے چن چن کر بھیجا محبوب کو، بلکہ میں اپنے ذوق میں یہ کہنا چاہوں گا، اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دیا۔ اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دیا۔ جملہ ضائع کرو کہ دکھ ہوگا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور آنکھیں اعلیٰ ہوتی وہ مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور پلکیں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور سفینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور معجزات اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور اصحاب اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا، اگر رب کے خزانے میں خدیجہ سے، عائشہ سے، حفصہ سے، میمونہ سے، ماریہ سے، صفیہ سے، سودا سے، جویریہ سے، حبیبہ سے بہتر کوئی اور عورت ہوتی مصطفیٰ کو دیتا۔ چن چن کر دیا۔ بولتے رہو۔ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، محبوب کو دیا۔ پہلوں کو بھی بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا۔ اب وقت مختصر ہے، باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ بڑی تفصیل طلب ہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ، پہلوں کو بھی بہت کچھ دیا۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کا ڈنڈا۔ اضرب بعصاک البحر، دریا پہ مار۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا۔ بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا۔ ہم ہر نبی کو ماننے والے، ہر نبی کے ہر معجزے کو ماننے والے، بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا۔ دریا ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گئے۔ مرضی ہے تیری نہ بول۔ وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا، بات رہتی ہے۔ وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا، لیکن سنو، دریا تب پھٹا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا، جب ڈنڈا دریا تک پہنچا۔ میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی۔ مولا کیا مطلب؟ کہا میں نے بدلا دیا، موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچ۔ محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو۔ معلوم ہوا آقا کی نبوت کے پہنچنے کے لیے آقا کا پہنچنا ضروری نہیں۔ یہاں آج کے بازاری ملا کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی، کہتے ہیں میں یہاں تب نبوت مانوں گا جب آقا بھی یہاں حاضر ہوں۔ مولوی جی یہ باتیں پہلے نبیوں کے لیے تھی، وہ نبی محدود وقت کے نبی، وہ نبی محدود قبیلوں کے نبی، وہ نبی محدود خاندانوں کے نبی، وہ نبی محدود علاقوں کے نبی۔ میرے آقا کے لیے تو اللہ نے یہ قانون رکھے ہی نہیں، بلکہ اعلان کرا دیا، محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا، میں بس سمیٹ رہا ہوں گفتگو، پہلے نبیوں کو بھی بہت کچھ دیا۔
وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت، ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبریٰ شفاعت، ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر، ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے مصلی۔ مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ جس کے ماتھے پہ پل ہے نا، میں اشارہ نہیں کروں گا، ناراض ہو جاؤ گے۔ پتنی کون آیا بیٹھا، پر مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ ان کے لیے صفیں، آقا کے لیے۔ اور جو مصلی پر ہوتا ہے نا، نہ کوئی اس سے آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے وہاں تو ویسا ہی ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا۔ جو مصلی پہ امام ہوتا ہے نا، نہ اس کے کوئی برابر ہوتا ہے نہ کوئی اس سے۔ آپ بھی امام کو آگے ہی رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہو، صرف نماز میں۔ جیسے ہی عارضی طور پر آگے اسے کر دیا، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، ہر معاملے میں آپ کے پیچھے۔ بہرحال تنقید نہیں کرنا چاہتا آپ پہ، آپ تو اپنے ہو نا۔ جو اوروں کے لیے وہی کافی ہے۔ توجہ، جو مصلی پر ہوتا ہے نہ کوئی اس سے آگے ہوتا ہے نہ کوئی اس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، تمام انبیاء کی جماعت میں نہ کوئی میرے محبوب سے آگے ہے نہ کوئی میرے محبوب کے برابر ہے، اور محبوب نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، میری ساری امت میں نہ کوئی ابو بکر سے آگے ہے نہ کوئی ابو بکر کے برابر۔ میں بس ختم کرتا ہوں بات جی، جو مجھے وقت دیا گیا وہ مکمل ہوا۔ توجہ، آقا آئے صحابہ، ابھی بس کر دوں۔ اچھا، مخلص صاحب نے ایک حکم کیا ہے، وہ تو ضرور کروں گا، آخر وہ میرے میزبان ہیں اور میں نے آخر میں ان سے مل کے بھی پھر جانا ہے۔ توجہ ہے جی، ہے توجہ؟ آقا آئے صحابہ کی مجلس میں، ایک طرف ابو بکر کو پکڑ رکھا ہے، ایک طرف عمر کو پکڑ رکھا ہے۔ صحابہ کی مجلس میں آ کے کہا، صحابہ گواہ بن جاؤ، ہا قضا نبعث یوم القیامہ۔ سنی ہوئی ہیں آپ نے باتیں علماء سے، علماء خطبہ بتاتے رہتے ہیں، میں تفصیلات والا بندہ نہیں ہوں۔ توجہ، ہا قضا نبعث یوم القیامہ، یوں احادیث میں ہے کہ کلائی والی جگہ سے یوں آقا نے خود پکڑ رکھا ہے، آقا نے یوں کلائی والی جگہ سے پکڑ رکھا ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹا جا رہا ہو، باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو، راستے میں کوئی مشکل جگہ آ جائے، کوئی گھاٹی آ جائے، نالا آ جائے، رش آ جائے، بازار آ جائے، خطرے والی جگہ آ جائے، باپ انگلی چھڑاتا ہے، خود پکڑ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں، ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں بلکسر والو، چکوال والو، داد کا حق ادا ہو جائے، مجھے پتا چلے کہ قاضی کے مرکز میں گیا تھا، میرا جملہ ضائع گیا، بڑا دکھ ہوگا۔ پتا چل جائے مجھے یاد رہے کہ میں قاضی صاحب کے مرکز میں گیا تھا۔ توجہ، باپ انگلی چھڑاتا ہے، خود پکڑ لیتا ہے، ہو سکتا ہے تجھ سے ہاتھ چھوٹ جائے، میں چھوڑوں گا نہیں۔ ارے میرے ساتھ جھگڑا کیسا، میرے ساتھ مناظرہ کیسا، میرے ساتھ مجادلہ کیسا، میرے ساتھ بحث کیسی؟ آقا نے پکڑ رکھا ہے ابو بکر کو، آقا نے پکڑ رکھا ہے عمر کو، تجھ میں ہمت ہے تو چھڑا کے دکھا۔
اور آج کی بات نہیں کہ اب پکڑ رکھا ہے. خاموشی نہیں چاہیے آپ کو، خاموشی نہیں چاہیے. تاریخ خدا میں اہل سنت کے نوجوانوں بزرگوں خاموشی نہیں چاہیے. آج کی بات نہیں کہ اب پکڑ رکھا ہے. علماء سے پوچھو، میرے آقا کی عمر جب 6 برس ہوئی والدہ انتقال کر گئی مقام ابوا. عبد المطلب کے پاس ہیں. دادا عبد المطلب کی وفات ہونے لگی. اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے کہا، بیٹا ابو طالب میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا پوتا تیرا بھتیجا تیرے حوالے، کفالت کرنا. میرے ساتھ ساتھ محبت سے سماعت کرتے رہیے گا. چچا کے پاس ہیں آقا. آقا کی جب عمر ہوئی 12 برس، ابو طالب تجارت کے لیے شام جانا چاہتے ہیں، عراق کا سفر کرنا چاہتے ہیں. آقا نے آ کے کہا، چچا آپ شام جا رہے ہیں، میں گھر میں اکیلا ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میں اکیلا پریشان ہو جاؤں گا، اجازت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں. کہا ٹھیک ہے بھتیجے تیاری کرو ساتھ چلو. جملہ ضائع گیا، قاضی کو دکھ ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد آقا پھر آئے اور آ کے کہا، چچا آپ کے ساتھ قریشی ہوں گے، آپ کے ساتھ ہاشمی ہوں گے، وڈیرے ہوں گے، آپ ادھر مشغول رہو گے، میں اکیلا اکتا جاؤں گا، اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں. میں اس طرح خوش کرنا ہی نہیں. کہا کون یار؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا. اس وقت تو نام ابو بکر نہیں تھا، اب اس لیے لے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. کہنے لگے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. اس کا باپ اجازت نہیں دے گا. آقا فرماتے اجازت میں لینے جاؤں گا. اجازت ملی. توجہ، قافلہ جا رہا ہے، آپ سنتے رہتے ہو. ایک معبد خانے کے سامنے پڑاؤ کیا، راہب دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا، سب سے آ کے ملتا ہے. وہ قافلے والے پوچھتے ہیں تو دوڑ کے کیوں آیا؟ وہ کہتے ہیں مجھے خوشبو کھینچ کے لائی ہے. سب سے ملا، آقا پہ آ کے رک گیا. کون ہے؟ بتایا میرا بھتیجا ہے، نام محمد ہے. بہرحال تفصیل طلب باتیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کر رہا تھا. توجہ، وہ راہب کہتا ہے اگر میری دعوت قبول کرو تو آج دوپہر کھانا میرے پاس. ٹھیک ہے آ جائیں گے. دعوت قبول ہو گئی. ابو طالب کہتے ہیں بھتیجے محمد ہم دعوت کھا آئیں، تو اور تیرا یار یہاں اونٹوں کی رکھوالی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. راہب نے سب کو بٹھایا، کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ ہم تو اسے چھوڑ آئے. تو وہ کہتا ہے پھر تانوں بلایا کنے ہیں؟ آئے بھتیجے چلو ساتھ. توجہ، راستے میں آ رہے ہیں، بادل سایہ کر رہا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھیے، اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کراتے ہیں. راستے میں تو بادل سایہ کر رہا ہے، درخت کے نیچے دھوپ ہے، اوپر درخت کے سائے میں وہ تمام قافلے والے بیٹھے ہیں. راستے میں بادل سایہ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا تھا. آقا یہاں درخت کے سائے میں پہنچ کر اس جگہ بیٹھے جہاں سایہ نہیں تھا. جہاں سایہ. مولانا محمد ادریس کاندلوی سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، لیکن قاضی اپنے ذوق میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. توجہ، آقا اس کونے میں آ کے بیٹھے جہاں سایہ نہیں تھا. تو میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں، درخت کہتا ہے مولا ذرا حرکت کی اجازت تو دے. کیا کرے گا؟ کہا میں ادھر ہونا چاہتا ہوں جدھر تیرا یار بیٹھا. کہنا یہ چاہتا تھا یہ آج کی بات نہیں کہ ابو بکر ساتھ ہے. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر. میرا جملہ آپ سمجھو یا نہ سمجھو،
وہ بڑا سمجھے گا. لکھوا لو مجھ سے, لکھوا لو مجھے, وہ بڑا سمجھے گا. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کم تر, نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ. پہلے کوئی سٹینڈ بنا لینا تو ٹھیک نہیں سی. نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ. نبیوں سے کم تر, امام کون؟ نبیوں سے کم تر, اماموں سے اعلیٰ. محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. لیکن سنو, میں نے کہا اہل سنت میں بس بالکل یہ جو کچھ بھی تھا میں نے سمیٹ لیا. آپ کو میری پاکٹ نظر نہیں آئی, لیکن میں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا جتنی بھی مجھے حکم تھے, فرمائشیں تھے. توجہ, میں بس آخری بات کر رہا ہوں کہ بہت کم وقت ہے. توجہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنی صرف ابو بکر, عمر, عثمان کی بات کرتے ہیں. سنی ہے نا, سب کو مانتے ہیں. بولو نا تو سنیو, بولو. سب کو مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں, اپنا امام مانتے ہیں, اپنا پیر مانتے ہیں, اپنا مرشد مانتے ہیں. بلکہ سن, جو علی کو اپنا پیر نہ مانے ہم اسے سنی نہیں مانتے. جو علی کو اپنا پیر نہ مانے ہم اسے مومن نہیں مانتے. جو علی کو اپنا پیر نہ مانے ہم اسے دیوبندی نہیں مانتے. بولو بولو. خود اپنی آپ دیکھ لو, پہچان علی ہے. بس دو جملے نے صرف وہ حکم ہے مخلص صاحب دا. توجہ ہے. خود اپنی آپ دیکھ لو, پہچان علی ہے. آلہ ہے جس کی شان, وہ ذیشان علی ہے. آقا نے انہیں دین کا ہر باب سکھایا. ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لیٹایا. ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ. تفصیلات کا وقت ہوتا تو میں بتاتا, لیکن دو جملے صرف بول رہا ہوں. ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ. سنبھالنا, ارے اسے بھی مان جو بستر پر ہے. نہیں, جو آخر میں لے بیٹھے. اسے بھی مان جو بستر پر ہے. اسے کیوں نہیں مانتا جس کی گود بستر بنا ہوا. اسے بھی مان جو چل کے نبوت کے دروازے پر آیا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا نبوت چل کے جس کے دروازے. اسے بھی مان, اسے بھی مان. آقا نے اپنا لعاب جس کی آنکھ پہ لگایا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا آقا نے لعاب جس کی ایڑی پہ لگایا ہے. میرے آخری جملے ہیں, چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا. اسے بھی مان, اسے بھی مان. توجہ, اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی لے رہا ہے. اسے بھی مان جو آقا سے بیٹی. اسے کیوں نہیں مانتا جو آقا کو بیٹی دے رہا ہے. ارے اسے بھی مان جو نجف میں سو رہا ہے. اسے کیوں نہیں مانتا جو روزہ اقدس میں سو رہا ہے. اسی سب نو مننے ہیں. جے تنو شوق ہے تے سامنے آ کے بھی گل کر سکدا ہے, تے تنو دساں گے بھی منن دا حق کیویں ہوندا ہے, مننے دا انداز کی ہوندا ہے. بس ان کا حکم ہے, وقت بہت ہو گیا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا. آپ فرمائش ہے, میں نے سارے حکم ان کے چھوڑ دیے, ایک تو پورا کرنے دیں. وہ پورا تب ہوگا جب آپ میرے ساتھ بولو گے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر و شبر دی
دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے مومن ہن تیرے کمی زہرا شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے مومن ہن تیرے کمی زہرا پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی ہے لمبی زہرا اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار ہوں اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین